بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو اسید یعنی مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی جس کا تعلق بنو سلمہ سے تھا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرنے لگا، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوئی صورت باقی رہ جاتی ہے، یعنی ان کا کوئی حق مرنے کے بعد رہ جاتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ وہ کیا؟ فرمایا ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور ان کے وعدوں کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا احترام کرنا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ ابھی سب حاضرین، ناظرین، ناظرات نے سماعت فرمایا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد 4 حق باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا، نمبر 2 ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا، نمبر 3 ان کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرنا، نمبر 4 ان کے دوستوں کا ادب و احترام کرنا۔ نماز جنازہ کا اہتمام بھی ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد نماز جنازے میں شریک ہوتی ہے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کا بھی اہتمام اولاد کرتی ہے کہ کلخانی 10واں 40واں سالانہ یہ ایک بخشش کی دعا کرنے کا ہی طریقہ ہے۔ باقی تیسرے نمبر پہ وعدوں کو پورا کرنا، اس کی بھی کئی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی شہید ہوئے، بہت سا ان کے ذمہ قرضہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قرضہ جو ہے اپنے والد گرامی کا خود اتارا، جس کی لمبی تفصیل ہے۔ مقصد صرف مثال دینا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کا جو قرضہ تھا بہت سا وہ ادا کیا، تو یہ بھی ایک قسم کا وعدہ تھا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پورا فرمایا۔ اسی طرح باپ کے دوستوں کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ ہے اور یہ حق ہے اولاد پر۔ اس کی مثال سبحان اللہ سن کے دل محظوظ ہوگا، تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے والد گرامی کے دوستوں سے کتنا اچھا سلوک فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جا رہے تھے، ان کے پاس عام طور پہ سواری کے لیے اونٹنی ہوتی تھی اور ساتھ ایک گدھا بھی ہوتا تھا۔ اگر اونٹنی کی سواری سے تھک جاتے تھے تو پھر گدھے پر سوار ہو جاتے تھے تاکہ وہ جو تھکاوٹ ہے وہ گدھے پر سوار ہونے سے دور ہو جائے۔
تو ایک دن گدھے پر سوار ہو کے جا رہے تھے اور ایک قیمتی امامہ بھی تھا، پگڑی شریف وہ بھی باندھے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص آیا جو کہ دیہات سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ تم فلاں بن فلاں نہیں ہو؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پہچان لیا وہ کون تھا۔ وہ جو شخص تھا، یعنی جو شخص آیا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، اس کا والد، وہ خود نہیں، وہ شخص خود نہیں بلکہ اس کا جو والد تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوست تھے اور اس کا جو بیٹا تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا، وہ گدھا بھی اس کو دے دیا اور اپنی پگڑی اتار کے وہ بھی اس کو دے دی۔ تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ گدھا جو آپ کی سواری کے لیے تھا، آپ جو ہے اس پر سوار ہو کے آرام کرتے تھے اور یہ پگڑی اتنی قیمتی دے دی، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑے پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ کچھ دے دیتے تھوڑا بہت تو یہ خوش ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ اصل میں یہ میرے والد گرامی کے دوست کا بیٹا تھا، میرے والد گرامی کے دوست کا بیٹا تھا۔ میں نے سن رکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ تو حضور کے اس فرمان پر میں عمل کرتے ہوئے یہ کیا۔ تو ذرا غور فرمائیے، والد کے دوست کے بیٹے کا اتنا احترام کر رہے ہیں کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر یہ کہ ماں باپ کے دوستوں کا ادب و احترام اتنا ہے، تو پھر آگے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔